ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ امریکی جب ڈیل کرتے ہیں پاکستان سے تو وہ سیاسی قیادت سے الگ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے الگ طرح سے ڈیل کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی سے الگ طرح اور فوجی قیادت سے مختلف طرح سے. ہارون رشید صاحب کہیں اس بات کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سب اپنے اپنے مفادات اور خاص طور پہ امریکی مفادات پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ان تینوں سچویشنز میں؟ خیال ہے اتنی بھیانک صورتحال نہیں ہے کہ سبھی لوگ اپنے امریکی مفادات کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ بات پھر الگ الگ ملاقاتوں کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ ملاقاتوں کا مطلب ہے حماقت. بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو مل کر بات کرنی چاہیے. ہمیشہ ہم نے یہ عرض کیا ہے، اور مجھے یاد نہیں آپ کا پروگرام تھا تو کسی اور صاحب کا، شاید محمود اپنا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود نے ایگری کیا تھا کہ جب بھی اکٹھے مل کے بات کرتے ہیں تو نتائج بہتر رہتے ہیں. امریکیوں کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کو الگ ڈیل کریں، خفیہ ایجنسی اور فوج کو ایک ساتھ ڈیل کریں، الگ الگ نہیں، اور سیولین لیڈرشپ کو اور سیاسی جماعتوں کو الگ الگ ڈیل کریں. ہمارا کام یہ ہے، ساری دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ قوم میں کوہیژن پیدا کیا جائے، سارے لوگ مل کے مشورہ کریں اور اکٹھے بات کریں. اب پچھلے چند مہینے میں اس سلسلے میں صورتحال ہارون رشید صاحب مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب، ہارون رشید صاحب کہیں سارے مل کے بات کریں، کیا ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ ایک منٹ یار، بات تو مکمل کرنے دیں نا. نہیں یہ کیا بات؟ جی ہارون صاحب، گزارش یہ ہے کہ مجھے پوائنٹ تو اسٹیبلش کرنے دیں. اگر مل کے بات کریں گے جو ممکن ہے، میڈیا کو اس کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے. میڈیا میں بھی لوگوں کو وہ خریدتے ہیں، اس میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اور فوج میں بھی میڈیا میں کس کس کو خریدا ہوا ہے؟ یہ میں اب نام لینے شروع کروں، آپ کا خیال ہے؟ ہارون صاحب لے لیں نام. نہیں کیوں میں لوگوں نام کو پتا ہونا چاہیے. کوئی ذمہ داری ہوتی ہے آدمی کی. اس طرح نام لیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں. اگر اس پہ آپ پروگرام کرنا چاہتے تو کر لیں کسی وقت. چلیں سیپریٹ پروگرام کریں گے، عوام کو یہ بھی بتائیں گے. بات یہ ہے میڈیا میں ان کی انویسٹمنٹ ہے یار. کابل میں لوگ جا کے وصولیاں کرتے ہیں، لندن میں کرتے ہیں، امریکہ میں کرتے ہیں. کیا ریمنڈ ڈیوس کیس میں ایک صاحب چیخ کے نہیں کہتے رہے کہ پوری پاکستانی قوم غلط کہہ رہی ہے اور ریمنڈ ڈیوس بے گناہ ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ سیکورٹی میں ساری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے. سیکورٹی پالیسی کی تشکیل میں آگے تفصیلات ہوتی ہیں، اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. جب تک یہ لیڈرشپ اکٹھی نہیں ہوگی، اس اختلاف کو امریکی استعمال کریں گے. ہمیں ایک ہوش مند قوم کی طرح اس کو روکنا ہے، اور قومیں ملکوں کی حفاظت کیا کرتی ہیں، فوجیں نہیں کیا کرتی. خاقان عباسی صاحب، ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں حماقت ہے، جس پوائنٹ کو آپ نے ریز کیا کہ سیپریٹ میٹنگز ہوتی ہیں. اس حماقت کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے مانا تو ہے کہ علیحدہ میٹنگز ہوتی ہیں، ورنہ عام طور پہ مانا نہیں جاتا. علاج صرف یہی ہے جو ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیولین اوور سائٹ کو سبمٹ کرنا ہو. کون کرے گا؟ جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہی نے پالیسی بنانی ہے، انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے. میں ماضی کی تلخیوں میں، ماضی کی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، بٹ آپ صرف دو باتیں آپ دیکھ لیں کہ افغان پالیسی کس نے بنائی اور کس نے امپلیمنٹ کی. کیا اس میں سیولین لیڈرشپ جو بھی اس وقت تھی ان کا عمل دخل تھا یا نہیں تھا؟ بابر صاحب نے بنائی تھی. یہ دیکھ لیں نا ان کا کیا عمل دخل تھا. اور کشمیر پالیسی کس نے بنائی اور کس نے امپلیمنٹ کی، اور آج ہم کہاں ہیں. اس کا ایک کریٹیکل انالیسس ہونا چاہیے، پھر ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اور ہمیں اس سے سیکھ کر آگے دیکھنا ہے کہ ہم جو پالیسی بنائیں اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بائی ان ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کا کنسنسس ہونا چاہیے. ہمیں یہ سیکریٹو جو ہماری ڈیلنگز رہی ہیں دوسرے ممالک سے، خاص طور پر امریکہ سے، یہ مزید امریکہ سے خفیہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. پارلیمنٹ اور سیولین لیڈرشپ کی اوورسائٹ ہونی چاہیے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.